اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیرت سیریز قسط نمبر 3، انہوں نے پیٹ چاک کر ڈالا۔ وہ سرپٹ دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور گھبراہٹ بھرے لہجے میں ہانپتے کانپتے اپنے والد کو بتانے لگا، ابو، میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹا دیا اور پھر ان کا پیٹ چاک کر کے رکھ دیا ہے۔ میں انہیں اسی حال میں چھوڑ کر آپ کو بتانے کے لیے چلا آیا۔ یہ بچہ بی بی حلیمہ کا سگا بیٹا عبداللہ تھا۔ اس کا اپنے والدین کو بتانا ہی تھا کہ وہ سب جنگل کی طرف دوڑ پڑے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے بیٹھے ہیں اور چہرے کا رنگ خوف سے بدلا ہوا ہے۔ بی بی حلیمہ نے ان سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے پاس 2 آدمی آئے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر انہوں نے میرے قریب آ کر مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ بی بی حلیمہ نے جھٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور پھر وہ سب گھر واپس آ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی۔ یہ واقعہ شق صدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام سفید پوش انسانوں کی شکل میں سونے کا برف سے بھرا ہوا تشت لے کر نمودار ہوئے اور آپ کا شکم مبارک چاک کر کے قلب مبارک کو نکالا۔ پھر قلب کو چاک کیا اور اس میں سے 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے اور کہا کہ یہ شیطان کا گھر ہے۔ پھر شکم اور قلب کو اس تشت میں رکھ کر برف سے دھویا۔ بعد ازاں قلب کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینے پر ٹانکے لگا دیے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی۔ تو بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کیوں چاک کیا گیا؟ دراصل سینہ چاک کر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ایک سیاہ نقطہ نکالا گیا، وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا جس سے آپ کا قلب مطہر پاک کر دیا گیا، اور نکالنے کے بعد قلب مبارک کو غالباً اس لیے دھویا تاکہ معصیت کے مادے کا کوئی نشان اور اثر بھی باقی نہ رہے۔ اور کیونکہ گناہوں اور معصیت کا مزاج گرم ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو برف سے دھویا تاکہ اس میں گناہوں سے گرمی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے۔ اس واقعے کے بعد بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے کر گئیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر اٹھا کر چیخ چیخ کے کہنے لگا، اے آل عرب دوڑو، جو بلا تم پر عن قریب پہنچنے والی ہے اس کو دور کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو یہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر جھنجھلا اٹھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت انسان کے ہاتھوں سے کھینچ لیا اور پھر کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے کر واپس آ گئیں۔ یہ پہلے شق صدر اور پھر اس دوسرے واقعے سے حضرت حلیمہ کو اندیشہ ہوا کہ شاید آپ کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے، اس لیے وہ آپ کو لے کر واپس مکہ ان کی والدہ کے پاس تشریف لے آئیں اور انہیں تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت آمنہ اس واقعے کو سن کر بالکل بھی نہ گھبرائیں اور انوارات و تجلیات
اور خیر و برکات جو زمانہ حمل اور ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے ذکر فرما کر کہا، یہ میرے بیٹے کی شان بہت بڑی ہوگی، اس مولود مسعود تک شیطان کی رسائی ناممکن ہے، تم مطمئن رہو، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس ہی رہنے لگے۔ جب عمر 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ مدینے کے لیے روانہ ہوئیں۔ 1 ماہ اپنے میکے میں قیام کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر واپس ہوئیں۔ راستے میں مقام ابوا میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا اور وہیں پر مدفون ہوئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت آمنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آئے، وہ آپ کو ہمیشہ ساتھ رکھتے۔ عبد المطلب مسجد حرام میں حاضر ہوتے تو خانہ کعبہ کے سائے میں ان کے لیے خاص فرش بچھایا جاتا، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اس پر قدم بھی رکھ سکے، حتیٰ کہ ان کے بیٹے بھی اس کے ارد گرد کناروں پر بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو بلا تکلف ان کی مسند پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب آپ کو وہاں سے ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان بالکل ہی نرالی ہوگی۔ ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک بڑا پادری بھی تھا۔ اس پادری نے عبد المطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامت ہے جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا، آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہے، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبد المطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، تب یہ وہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری نے کہا، ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھاتے اور اپنے ساتھ کھلاتے۔ 2 سال تک آپ اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں رہے۔ جب عمر مبارک 8 سال کو پہنچی تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے انتقال کے وقت آپ کو ان کے چچا ابو طالب کے سپرد کیا اور یہ وصیت کی کہ کمال شفقت اور غایت محبت سے ان کی کفالت اور تربیت کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب آپ کی سرپرستی کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس 2 مہینے کی ہو گئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام کی طرف چلے۔ رستے میں مقام تیمہ میں ٹھہرے، اسی اثنا میں وہاں پر ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ أشهد